ایک عظیم صحابی، ایک لازوال قربانی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوانح حضرت مقداد حجت الاسلام محمدی کی ایمان افروز تحریر اب آڈیو بک کی صورت میں پیش خدمت ہے۔ حضرت مقداد کے والد گرامی کا اسم مبارک عمرو تھا، لیکن مشہور یہ ہے کہ آپ کو اسود سے نسبت دی جاتی ہے اور بنام مقداد بن اسود کندی آپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ بعض مورخین نے ان کو اسود کی طرف منسوب کیے جانے کی کچھ علتیں بیان کی ہیں۔ مثلا اسود نے مقداد کو پال کر بڑا کیا تھا۔ مقداد اسود کے غلام تھے اور انہوں نے مقداد کو بعنوان فرزند قبول کیا تھا۔ دوسرا یہ کہ مقداد کی مادر گرامی نے ان کے والد کے انتقال کے بعد مقداد کو اسود کی سرپرستی میں دے دیا تھا۔ چونکہ مقداد اس وقت چھوٹے تھے، ان کی ماں اپنے ہمراہ اسود کے گھر لے کے گئیں اور وہ وہیں بڑے ہوئے، لہٰذا ان کو مقداد ابن اسود کندی کہا جانے لگا۔ آپ کے القاب میں سے ایک لقب ثانی ارکان الاربع ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایمان کے 4 رکنوں میں سے دوسرے رکن میں تھے۔ وہ 4 رکن سلمان، مقداد، ابوذر اور عمار ہیں۔ آپ کی ولادت جزیرہ عرب میں ہوئی اور اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ یہیں آپ نے بسر کیا، لیکن جزیرہ عرب میں کہاں متولد ہوئے اس کے بارے میں دقیق معلومات میسر نہیں۔ مورخین حضرت مقداد کو سابقین اسلام میں شمار کرتے ہیں، لیکن مقداد کیسے مسلمان ہوئے اس ضمن میں بھی تفصیلی بحث کتب تاریخ میں موجود نہیں ہے۔ اکثر و بیشتر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے مسلمان حضرت علی علیہ السلام ہیں، اس کے بعد حضرت خدیجہ، پھر جناب جعفر طیار، پھر ابن حارثہ، پھر ابوذر، ان لوگوں کے بعد عمرو بن انبیاء، خالد بن سعید، عمار کی ماں سمیہ، عبید ابن حرس، جناب آرت، اس کے بعد سلمان، مقداد، عمار اور عبداللہ بن مسعود مسلمان ہوئے۔ روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت مقداد اوائل بعثت ہی میں اسلام کے پرچم تلے آ گئے تھے اور وہ تمام سختیاں اور شکنجے کی جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں پہ وارد ہوئی تھیں اس میں آپ بھی شریک تھے۔ اوائل بعثت میں زمین مکہ مسلمانوں کے لیے تنگ تھی۔ کفار قریش اتنی اذیتیں پہنچاتے تھے کہ مسلمانوں کی زندگی دوبھر تھی، لہٰذا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسلمان گروہ در گروہ حبشے کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ مقداد تو دوسرے گروہ کے ساتھ راہی حبشہ ہوئے۔ چند مدت کے بعد آپ مکے لوٹ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ زندگی گزارنے لگے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ مقداد نے اس مدت ہمیشہ یہی کوشش کی کہ اسلام اور مسلمانوں کی حمایت کرتے رہیں اور اس راہ میں ذرا برابر بھی بے وفائی کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ اس وفادار اسلام نے ہمیشہ اپنی وفاداری کا ثبوت دیا۔ حضرت مقداد نے 2 مرتبہ ہجرت کی ہے۔ ایک دفعہ تو حبشہ ہجرت کی جس کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے، اور دوسری مرتبہ آپ نے مدینے کی طرف ہجرت کی تھی۔ لیکن مدینہ کب ہجرت کی ہے وہ تحقیقی طور پر روشن نہیں ہے۔ جناب مقداد خود کہتے ہیں کہ جب ہم مدینے وارد ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں کو گروہ گروہ میں تقسیم کر دیا اور میں ہمیشہ اس گروہ میں شامل تھا جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ ہمارے پاس صرف ایک بھیڑ تھی جس کی دودھ سے ہم استفادہ کرتے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مقداد جب مدینے آئے تو کلثوم بن حدم انصاری کے پاس پہنچے۔ اوائل ہجرت میں جناب مقداد کی مہاجرت کی یہ بات تائید کرتی ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھائی چارگی قائم کی تھی وہ پہلی ہجری میں ہی قائم کی تھی۔ اسلام کی ایک اہم سنت ازدواج اور خاندان کی تشکیل ہے۔ اس حوالے سے زباء تاریخ اسلام کی معروف شخصیت ہیں کہ جن کا شمار سابقین اسلام میں ہوتا ہے، اور آپ نے مسلمانوں کے ساتھ مدینے ہجرت فرمائی تھی۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 11 حدیثیں نقل ہوئی ہیں۔ آپ زبیر بن عبد المطلب کی دختر نیک اختر تھیں اور زبیر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ زباء جبکہ از نظر حسب و نسب باشخصیت خاتون تھی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی شادی مقداد سے کر دی اور فرمایا کہ میں نے اپنی چچا زاد بہن کی شادی مقداد سے فقط اس لیے کی ہے تاکہ لوگ شادی بیاہ کے معاملے کو سادگی اور شکل و صورت کے حوالے سے جناب مقداد کی دختر جناب کریمہ کہتی ہیں کہ مقداد بلند قامت، گندمی رنگ، مائل بس سیاہی تھے، سر پر بہت بال تھے اور موٹے تازے تھے، داڑھی نہ زیادہ تھی اور نہ ہی کم، اور اس میں خضاف کیا کرتے تھے۔
جہاں تک مصنف کی تحقیق ہے، مورخین نے فرزندان مقداد کے بارے میں کوئی واضح بات نہیں بتلائی، لیکن انہوں نے جا بجا اپنے بیانات میں کچھ اشارے ضرور کیے ہیں۔ وہ یہ کہ آپ کی 2 اولادیں تھیں، ایک بیٹی کی جن کا نام کریمہ تھا، جنہوں نے اپنے والد سے روایتیں نقل فرمائی ہیں، اور دوسرا بیٹا کہ جس کا نام معبد تھا۔ یہ بات عجائب روزگار ہے کہ مقداد جیسے عظیم المرتبہ شخص کا بیٹا نااہل نکلا، جنگ جمل میں عائشہ کے مددگاروں میں سے شامل تھا۔ کہتے ہیں کہ دوست اور دشمن مصیبت کے وقت پہچانے جاتے ہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ انسان کو پہچاننے کی راہوں میں سے ایک راہ یہ ہے کہ وہ خطرناک حوادث میں کھرا اترے، حوادث کے نشیب و فراز میں خود کو اس طرح پیش کرے کہ دشمن کے دانت کھٹے ہو جائیں۔ مقداد ایسی ہی شخصیتوں میں سے ایک شخصیت کا نام ہے کہ جنہوں نے اسلام کے تاریخی حوادث میں خود کو اس طرح پیش کیا کہ آج بھی تاریخ ان کے جمع مردی کے قصیدے پڑھ رہی ہے۔ جب اسلام قبول کیا تو اس وقت بھی سختیاں اور شکنجے برداشت کیے اور ایک وفادار مسلمان ہونے کا ثبوت دیا۔ وہ ہجرت حبشہ ہو یا پھر ہجرت مدینہ، مقداد نے کسی جگہ بھی اسلام اور مسلمانوں کی مدد و نصرت میں ذرا برابر کوتاہی نہیں کی، اور ہمیشہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جتنی بھی جنگیں ہوئیں، حضرت مقداد نے ان میں شرکت فرمائی اور ایک جانباز سپاہی کی حیثیت سے آئینہ اسلام کی حفاظت فرماتے ہوئے اس سے دفاع کیا۔ اسلام کی 2 بڑی جنگیں، جنگ بدر اور احد، صفحات تاریخ پر جلوہ نمایاں ہیں۔ مقداد کی جوان مردی کا قصیدہ پڑھ رہی ہیں۔ اسلام میں جس نے سب سے پہلے سوار ہو کے جنگ کی ہے وہ مقداد کی ذات شریف ہے۔ جب عثمان مسند خلافت پر بیٹھے تو مقداد نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ خدا کی قسم اگر میرے یار و مددگار ہوتے تو جس طرح جنگ و بدر احد میں قریش سے جنگ کی تھی، آج بھی دشمنان علی سے میں جنگ کرتا۔ یہ بات اتنی آتشی اور دل کو چھو جانے والی تھی کہ عبد الرحمن بن عوف ڈر گئے، اور اتنا ڈرے کہ مقداد سے کہنے لگے کہ تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے۔ یہ ایک عرب کا محاورہ ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ایسی باتیں نہ کرو، اس لیے کہ اگر یہ باتیں لوگوں کو معلوم ہو گئی تو ڈر ہے کہ فتنہ و فساد ہوگا۔ ایک شخص کہتا ہے کہ اس واقعے کے بعد میں مقداد کے پاس گیا اور کہا کہ میں تمہاری مدد کے لیے تیار ہوں۔ مقداد نے جواب دیا کہ 1-2 آدمیوں سے کام ہونے والا نہیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں مقداد سے اٹھ کر حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور سارا واقعہ ان کی گوش گزار کیا۔ حضرت نے مقداد کے لیے دعا کی۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کے سپاہ میں فقط 2 سوار تھے، ایک زبیر اور دوسرے مقداد۔ جناب مقداد سوار اسب تھے، اس میں تو کوئی شک اور اختلاف نہیں، لیکن زبیر کے بارے میں بعض کہتے ہیں کہ زبیر نہیں تھے بلکہ مرشد بن ابی مرشد سوار تھے۔ جنگ بدر میں اسلامی سپاہیوں کی تعداد فقط 313 تھی، جبکہ دشمن کی فوج میں 950 جنگجو، 700 اونٹ اور 100 گھوڑے تھے۔ یہ ایک ایسا بحرانی اور خطرناک وقت تھا کہ اس کا اندازہ ہر انسان لگا سکتا ہے۔ اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور ان سے مشورہ کرنے لگے۔ لوگوں نے مختلف جواب دیے۔ یہاں پر 3 افراد کی گفتگو پیش کی جا رہی ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ جناب مقداد کس قدر جانباز غازی تھے۔ ابو بکر نے کہا کہ وہ فوج جو مکے سے آ رہی ہے وہ سب کے سب قریش ہیں اور ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، کبھی بھی ہمارے سامنے سر تسلیم خم نہیں کریں گے، اور ہم بھی یہاں جنگ کے لیے نہیں آئے، نہ ہی اسلحہ ہے نہ ہی جنگجو ہیں۔ عمر نے بھی ابو بکر کی گفتگو کی تائید کرتے ہوئے اپنے مطالب پہ زور دیتے ہوئے کہا کہ بالکل ٹھیک فرمایا جا رہا ہے۔ پیغمبر اسلام ان جوابات سے بہت ناراض ہوئے، اتنے غضبناک ہوئے کہ چہرہ سرخ ہو گیا۔ ان لوگوں سے فقط اتنا کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ یہی وقت تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانباز سپاہی مقداد مجمع سے اٹھے اور بڑے جرأت مندانہ انداز میں کہا، اے رسول خدا، یہ قریش کے جو اپنی سپاہ پہ مغرور ہو کر ہماری طرف آ رہے ہیں، ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں اور اس کی گواہی بھی دیتے ہیں کہ آپ جو کچھ خدا کی طرف سے لائے ہیں وہ سب حق ہے۔ خدا کی قسم اگر آپ آگ میں کودنے یا کانٹوں پہ پا برہنہ چلنے کا بھی حکم دیں تو آپ کا حکم دل و جان سے قبول ہے۔ جو بات بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہی تھی، آپ اپنے خدا کے ساتھ جانیے اور جنگ کیجیے، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ کبھی نہیں کہیں گے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے پروردگار سے جنگ کریں، ہم بھی آپ کے ہم رکاب جنگ کریں گے۔ بخاری میں آیا ہے کہ جب مقداد نے اس والہانہ انداز میں اپنی جانبازی کا یقین دلایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور چہرے کی بدلی ہوئی رنگت پر بشاشت کی لہریں دوڑ گئیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقداد کے حق میں دعا کی کہ خدا تم کو جزائے خیر عنایت کرے۔ اسلام کی تاریخ میں جنگ احد نے اچھے اچھوں کی بہادری کا پول کھول دیا۔ جب سپاہ اسلام
سپاہ کفر سے روبرو ہوئی اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صفوں کو منظم کر کے جنگ کا اعلان کیا تو اس لشکر میں مقداد کو 100 جوانوں کا سربراہ بنایا تاکہ دشمنوں سے بایاں پرا کاملاً محفوظ رہ سکے۔ بعض تاریخوں میں ملتا ہے کہ جناب مقداد اس بحرانی کیفیت میں بھی تیر اندازی کے فرائض انجام دے رہے تھے اور جنگ احد میں وہ منحوس موقع آیا کہ جس میں مسلمان مال کی لالچ میں اپنا اپنا مقام چھوڑ کے مال کے لیے دوڑ پڑے۔ دشمن نے خوب فائدہ اٹھایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن کا حملہ دیکھ کے مسلمانوں کے بڑے بڑے رہنماؤں نے فرار کو قرار پر ترجیح دی، رسالت مآب کو یکتا و تنہا چھوڑ دیا اور اس پہاڑی کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شفیق چچا جناب حمزہ اس میں شہید ہوئے، خود حضرت کا دندان مبارک بھی شہید ہو گیا، لیکن مسلمانوں کو اس کی کیا فکر، انہوں نے تو کاہنوں کے قول پر اعتماد کرتے ہوئے اسلام قبول کیا تھا، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کہاں تھی۔ لیکن اس ماحول میں بھی حضرت مقداد اپنے ساتھیوں کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح جمے رہے۔ چھٹی ہجری میں غزوہ غابہ واقع ہوئی تھی۔ مدینے کے نزدیک پانی کا ایک چشمہ ہے، اس کے اطراف میں ابو ذر غفاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 20 دودھ دینے والی اونٹنیوں کے نگہبان تھے جو وہیں چرا کرتی تھیں۔ عین ابن حسن نے 40 سواروں کے ساتھ ان لوگوں کو برباد کیا، نیز ابو ذر کے ایک بیٹے اور ان کے خاندان کے ایک اور دوسرے شخص کو بھی قتل کر ڈالا۔ علاوہ ازیں حضرت ابو ذر کی بیوی کو بھی اسیر بنا لیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے جنگ کی دعوت دی۔ 500 افراد یا پھر 700 افراد جنگ کے لیے آمادہ ہوئے اور حضرت نے علم فوج مقداد کے ہاتھوں میں دیا اور ان کو دشمن کی فوج کی طرف روانہ کیا۔ مقداد نے دشمن کی طرف حرکت کی اور جنگ شروع کی اور نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں نے مقداد کی سربراہی میں دشمنوں کو پیچھے دھکیلا اور فتح و ظفر کا تاج سر۔ مولا علی علیہ السلام اور ان کے گھرانے کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی سائل ان کے در سے خالی نہیں گیا، لیکن ایک شب ایسی آئی کہ گھر میں ایک ٹکڑا روٹی بھی نہیں تھا تاکہ اس کے ذریعے بچوں کی پرورش کی جائے۔ اور جب مولا علی علیہ السلام نے پوچھا کہ اے دختر پیغمبر، کیا گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے، تو وفا شوار بیوی نے آواز دی کہ اس وحدہ لا شریک کی قسم کہ جس نے میرے بابا کو نبوت اور آپ کو وصایت و جانشینی کے لیے منتخب کیا، گھر میں کچھ بھی نہیں۔ 2 روز ہو گئے کہ گھر میں کچھ بھی نہیں۔ اس 2 روز میں سینے پہ پتھر رکھ کے ہم نے حسنین کے ساتھ صبر کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ میں کھانے کا انتظام کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا، اے ابو الحسن، آپ خود کو زحمت دے رہے ہیں، اس کے لیے میں خدا کے سامنے شرمندہ ہوں۔ حضرت علی اس امید کے ساتھ گھر سے باہر تشریف لائے کہ خدا لطف کرے گا، کوئی مل جائے گا تاکہ اس سے 1 دینار قرض لیں۔ اس فکر میں تھے کہ ایک شخص پہنچا، آپ نے اس سے بطور قرض 1 دینار کا تقاضا کیا۔ اس شخص نے بلا تعمل 1 دینار دیا۔ حضرت بہت خوش ہوئے اور گھر کا رخ کیا، اسی فکر میں تھے کہ اہل خانہ کے لیے کیا خریدا جائے کہ اتنے میں حضرت علی علیہ السلام کی نگاہ اسلام کے خوددار وفا شوار صحابی پہ پڑی کہ جس نے حوادث میں علی ابن ابی طالب کے نقش قدم پہ چلنا فرض منصبی شمار کیا، یعنی مولا نے راستے میں مقداد کو دیکھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے ملکوتی خد و خال پہ نگاہ دوڑائی اور وہیں پر رک گئے۔ اس وفا شعار صحابی سے احوال پرسی کرنے لگے۔ حضرت نے مشاہدہ کیا کہ گرمی کی شدت، دھوپ کی تپش نے ان کو پسینے سے شرابور کیا ہے۔ گرمی نے انہیں اس قدر بدحواس کیا تھا کہ قریب تھا کہ وہ گر پڑے۔ حضرت علی علیہ السلام آئے، کہا اے مقدار، اس وقت کس نے گھر سے باہر نکلنے پہ مجبور کیا؟ مقداد کہتے ہیں میرے مولا، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیجیے، میں جدھر جا رہا ہوں جانے دیں۔ حضرت علی کہتے ہیں میرے بھائی، میرے لیے شاق ہے کہ تم میرے پاس سے گزر جاؤ اور میں تمہارے حال سے آگاہ نہ ہوں۔ تو مقداد بولے اے ابو الحسن، میں تہہ دل سے یہی چاہتا ہوں کہ مجھے میرے حال پہ چھوڑیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا بھائی، اپنا حال کیوں چھپاتے ہو؟ حتماً مجھے تمہارے حال سے باخبر ہونا چاہیے۔ تو مقداد کہتے ہیں اچھا، جب آپ اتنے مصر ہیں، آپ میرے احوال سے باخبر ہیں، تو سنیے اس خدا کی قسم کہ جس نے پیغمبر کو نبوت اور آپ کو تاج ولایت سے آراستہ کیا۔ میرے گھر میں کئی دن سے فاقہ پڑ رہا ہے، بھوک اور فاقے کی شدت سے بچے بلک رہے ہیں۔ جب ان کے بلکنے کی آواز سنی تو میری طاقت جواب دے گئی، غم و غصے کے عالم میں بے مقصد گھر سے باہر نکل پڑا تاکہ خدا کوئی راہ پیدا کرے۔ اب میں اس کوشش میں ہوں کہ کچھ غذا مہیا کروں۔ ابھی مقداد کی گفتگو پوری بھی نہیں ہو پائی کہ حضرت کی آنکھوں سے آنسو کے قطرات نکلے اور سیل اشک جاری ہو گئے، یہاں تک کہ محاسن تر ہوئے، اور فرمایا مقداد، اس کی قسم جس کو تم نے یاد کیا، جس قصد سے تم گھر سے نکلے ہو، میں بھی اسی مقصد کے تحت گھر سے باہر نکلا ہوں۔ میں نے ایک شخص سے 1 دینار قرض لیا
لو تم اسے لے جاؤ، میری فکر چھوڑ دو۔ مقداد نے بہت ہی شرمندگی سے اس دینار کو لیا اور پلٹ کے غذا مہیا کی اور گھر والوں کے لیے اس دن اس دینار سے غذا کا انتظام کیا۔ مولا علی علیہ السلام تہی دست ہو گئے، لیکن بہت خوش ہیں کہ مسلمان کی مدد کی، اپنے ہاتھ سے اس کی مشکل کشائی کی۔ اتنے میں نماز کا وقت ہوا جاتا ہے اور وہ ظہر اور عصر کی نماز کے لیے مسجد چلے جاتے ہیں، لیکن نماز کے بعد گھر تشریف نہیں لے گئے، یہاں تک کہ نماز مغرب کا وقت ہوا۔ رسالت مآب کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ حضرت علی صف اول میں تھے۔ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت علی علیہ السلام رسول خدا کے پیچھے پیچھے اور مسجد کے دروازے کے پاس ہو گئے۔ سلام کیا تو رسول نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ آج کی رات آپ کا مہمان بن جاؤں اور آپ کے ہاں شب کا کھانا کھاؤں؟ حضرت علی کو معلوم تھا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کوشش کے باوجود صحیح اور کامیابی نہیں ہوئی اور پیغمبر اسلام کے اس سوال کے جواب میں سر جھکا لیا اور ساتھ میں چلنے لگے۔ حضور نے کہا کہ میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ یا انکار کریں تاکہ پلٹ جاؤں، یا ہاں کہیں تاکہ میں چلا آؤں؟ خاموش کیوں ہو؟ اس درمیان پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے معلوم ہو چکا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام نے آج کس ایثار کی معراج کا ثبوت دیا، اور خدا کی طرف سے مامور تھے کہ اس رات کا کھانا علی علیہ السلام کے ساتھ نوش فرمائیں اور ان کے مہمان بنے۔ حضرت علی نے کہا، اے رسول گرامی، جواب نہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ شرمندگی نے میرا حصار کر رکھا ہے۔ آپ کے بلند و بالا مقام نے میرے منہ پر تالا لگا دیا ہے، وگرنہ با کمال افتخار حاضر ہوں کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور آپ کا پائے مبارک میرے مکان پہ آئے۔ اسی وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر باہم بیت الشرف کا رخ کیا اور داخل خانہ ہوئے۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی نماز تمام کی اور ابھی وہ تشریف فرما تھی کہ احساس ہوا کہ بابا وارد خانہ ہوئے ہیں۔ فوراً استقبال کے لیے آئیں، سلام کیا۔ حضرت نے اپنی بیٹی سے محبت کا اظہار کیا، حال احوال پوچھا۔ پیغمبر نے کہا، بیٹی، خدا تمہیں اپنی عنایتوں سے نوازے، کل رات کیسی گزری؟ فاطمہ کہتی ہیں، بخیر و خوبی۔ نبی نے کہا، کھانا کیا بنایا؟ فاطمہ الزہرا یہ سن کے اٹھی اور ایک بڑا پیالہ لا کے رکھ دیا جو غذا سے پر تھا۔ جب نماز پڑھ رہی تھی اس کو اپنے پیچھے رکھا تھا۔ پیغمبر علی و فاطمہ دسترخوان پہ تشریف فرما تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نے دیکھا دسترخوان پر ایسی غذا ہے کہ مزہ اور خوشبو کے اعتبار سے کبھی بھی ایسی غذا نہ کھائی۔ حضرت علی علیہ السلام اس فکر میں کہ فاطمہ نے کہا تھا کہ 2 روز سے گھر میں فاقہ ہے، پھر یہ غذا کہاں سے آئی؟ اس تعجب میں بی بی کی طرف دیکھا۔ حضرت فاطمہ حضرت علی کے چہرے کی رنگت اور نگاہ سے سمجھ گئیں۔ انہوں نے سوال کیا، فاطمہ، سبحان اللہ، علی ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ یہ میری نگاہ اس لیے ہے کہ صبح آپ نے کہا تھا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے۔ اس وقت جناب فاطمہ نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور فرمایا، میرا خدا اپنے آسمان و زمین میں جانتا ہے کہ غیر سخن حق کبھی کلام نہیں کیا۔ حضرت علی نے پھر پوچھا، پس ایسی غذا کہ آج سے قبل اتنی لذیذ اور خوش مزہ غذا میں نے نہیں کھائی؟ اس سوال و جواب کے درمیان رسول نے اپنا دست مبارک مولا علی کے بازوئے اطہر پہ کیا اور کہا کہ یہ غذا اس دینار کے بدلے میں ہے جسے آج آپ نے تہی دست کو دیا۔ یہ طعام بہشت اسی دینار کے انفاق کا صلہ ہے کہ جو خدا نے اپنی طرف سے عنایت فرمایا تھا۔ خدا جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اس واقعے سے جناب مقداد کی شخصیت پر کافی روشنی پڑتی ہے۔ چند نتائج بھی سامنے آتے ہیں۔ پہلا تو جناب مقداد کو بھی حضرت علی کی طرح دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، نہ یہ کہ جہاں سے چاہو حاصل کرو اور اپنی زندگی گزار لو۔ یہ اسیران دنیا ہیں جو لوٹ کھسوٹ کو اپنی زندگی سے گزارتے ہیں، بلکہ جناب مقداد اس ذات کا نام ہے کہ جس نے بڑی سادگی سے اپنی زندگی گزاری، حتیٰ کہ بھوکے رہ کر بھی، لیکن دنیا کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ دوسرا، اس برے وقت میں بھی جب حضرت علی علیہ السلام سے ملاقات کی تو وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی میرے حال سے واقف ہو، حتیٰ کہ مولا کے سامنے بھی اپنی متانت اور سنجیدگی کو بطور کامل محفوظ رکھا۔ یہ ایک عملی درس ہے کہ اپنی مشکلات کو جلد کسی کے سامنے بیان مت کرو۔ جناب مقداد نے علی علیہ السلام جیسے رؤوف امام کے سامنے بھی 3 مرتبہ کے اصرار کے بعد اپنا حال بتایا۔ تیسرا، حضرت علی علیہ السلام نے جب مقداد کو حواس باختہ دیکھا کہ پسینے میں شرابور ہے تو اپنی ساری تکلیف اور پریشانی بھول کے جناب مقداد کے بارے میں فکر کرنے لگے۔ جب جناب مقداد کی درد بھری داستان سنی تو آنکھوں سے اشک جاری ہوئے۔ رہبران قوم کے لیے یہ ایک عملی درس ہے کہ قائد و رہبر کو رعیت کے لیے ایسا رؤوف ہونا چاہیے۔
چوتھا کہ اس بحرانی کیفیت میں جبکہ کتنی مشکل سے 1 دینار ملا تھا، لیکن جناب مقداد کی کیفیت دیکھ کر اس کی پرواہ نہیں کی، اپنے بچوں کی فکر چھوڑ کر وہ دینار مقدار کے حوالے کر دیا۔ پانچواں رعایت آداب۔ حضرت علی علیہ السلام نے تمام گفتگو میں جناب مقداد کو بھائی کہا اور جناب مقداد نے خلیفہ و وصی سے مخاطب کیا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ کی زندگی ہی میں جناب مقداد حضرت علی کی وصایت و خلافت پر بھرپور یقین رکھتے تھے اور اس میں کوئی شک نہیں۔ جناب مقدار کے ساتھ نیکی اس خدا کو اتنی بھائی کہ فوراً اپنے رحمت لقب حبیب کو وحی کر دی اور مقداد و علی کے حوالے سے آگاہ کر دیا۔ ساتویں یہ کہ حضرت علی علیہ السلام نے فاطمہ جیسی اپنی شریک حیات کو تعجب خیز نگاہوں سے دیکھا اور اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہر مسلمان کو گھر میں آئی ہوئی غذا سے باخبر رہنا چاہیے۔ مولا علی علیہ السلام کے گھر میں حرام کا امکان نہیں تھا، لیکن یہ ہمارے لیے درس ہے کہ ہم گھر میں دریافت کرتے رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مشکلات کے وقت میں کوئی مشکل سے فائدہ اٹھا نہ لے جائے۔ جناب مقداد کا وجود مجسمہ فضائل و مناقب تھا، سابق الاسلام، مہاجر فی سبیل اللہ، علم، استقامت، شجاعت، نجابت جناب مقداد کے فضائل کا ایک حصہ ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مقداد کا درجہ مسلمانوں میں وہی ہے کہ جو قرآن میں الف کا مقام ہے کہ وہ کسی سے بھی ملحق نہیں ہے، یعنی جس طرح الف کو کوئی حرکت قبول نہیں کرتا اور تمام حالتوں میں ایک جیسا ہوتا ہے، اس طرح مقداد بھی تمام حالتوں میں ایک جیسے ہوتے ہیں، یعنی کہ حالات ان پہ اثر انداز نہیں ہوتے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد راہ خدا سے منحرف نہیں ہوئے ان سے دوستی واجب ہے، اور اس کے بعد آپ نے چند افراد کے اسماء گرامی کا ذکر کیا، ان میں سے سلمان، ابوذر اور مقداد بھی تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند عالم نے 7 افراد کی خاطر دنیا خلقی کہ جن کا رہبر امام میں ہوں، لوگ انہی کے طفیل میں رزق پاتے ہیں اور ان کی کمک اور نصرت ہوتی ہے، کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں، اور یہ افراد ابوذر، مقداد، عمار، حذیفہ، عبداللہ ابن مامون نے امام رضا علیہ السلام سے درخواست کی کہ خلاصہ اسلام اور اس کے احکام لکھ کر بھیجیں۔ حضرت نے اس کی درخواست کو قبول کیا اور آداب اسلام کے ضمن میں تحریر کیا کہ شرائط ایمان و اسلام حقیقی میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام سے دوستی رکھی جائے، اور ان سے بھی دوستی رکھی جائے کہ جو اس راہ شیوہ رسالت پہ گامزن تھے اور کبھی بھی اس راہ کو تبدیل نہیں کیا، کسی موقع پہ بھی کجی نہیں دکھائی، جیسے سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، حذیفہ، ابی سعید۔ خداوند عالم ان سے خوش ہو اور ان پر اپنی رحمتیں نازل کرے۔ اسی طرح ایمان کے شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ ان سے بھی دوستی کی جائے کہ جو ان کے پیروں ہیں اور اسی راہ ہدایت پہ چل رہے ہیں جن پر وہ گامزن تھے۔ خداوند دو عالم ان لوگوں سے خوش ہو۔ قارئین کرام، آپ نے ملاحظہ کیا کہ جناب مقداد فضیلت کے اس مقام پر ہیں کہ جس کے سامنے کوہ ہمالیہ بھی بونا دکھائی دیتا ہے، اور منزل یہاں تک پہنچتی ہے کہ ان سے دوستی اور ان کے پیروان سے دوستی بزبان امام ہشتم شرط ایمان قرار دی گئی ہے۔ جناب مقداد ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں۔ اس کے لیے تاریخ سے ایک نمونہ پیش کرنا چاہیں گے۔ شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے روایت کی ہے کہ جب جعفر ابن ابی طالب حبشہ سے تشریف لائے تو ایک ظرف میں ایک مخصوص قسم کا عطر کہ جسے غالیہ کہتے ہیں اسے بھر کر ایک مخملی چادر بھی بعنوان تحفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لائے تھے۔ پیغمبر نے کہا کہ یہ مخملی چادر میں اسے دوں گا جس کو خدا اور رسول دوست رکھتے ہیں، اور وہ بھی خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہے۔ اصحاب اسی فکر میں تھے کہ یہ فضیلت کسے ملے گی۔ اتنے میں پیغمبر نے حضرت علی کے بارے میں دریافت کیا تو فوراً عمار یاسر ان کی تلاش میں نکلے اور ان کو حضرت کی خدمت میں لے کر آئے۔ پھر انہوں نے مخملی چادر حضرت علی علیہ السلام کے حوالے کی۔ مولا علی اس کو مدینے کے بازار میں لے کر اسے 1000 مثقال سونے میں فروخت کیا اور تمام مال مہاجر و انصار میں کہ جو تنگ دست تھے ان کے درمیان تقسیم کر دیا، اور شمع برابر بھی اپنے گھر نہیں لے کے گئے۔ دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام سے ملے اور فرمایا کہ جو 1000 مثقال سونا آپ نے پایا ہے اس میں سے ہم لوگوں کی آج مہمانی کیجیے۔ حضرت علی علیہ السلام تو تہی داماد تھے، سونے کا ایک ٹکڑا بھی موجود نہیں تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمائش کو رد نہیں کر سکتے تھے۔ شرم و حیا کی حالت میں عرض کی، جیسا آپ کا حکم۔
آئیے تشریف لے کے چلیے۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 اصحاب سلمان، ابوذر، مقداد و عمار کے ساتھ بیت الشرف میں داخل ہوا۔ ہم مہمانوں کے کمرے میں بیٹھے، خوش آمدید کہا علی نے اور اپنی زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لے گئے تاکہ کھانے کا بندوبست کر سکیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ حجرے میں ایک ظرف پہ استعام موجود ہے کہ جس سے بخار نکل رہا ہے اور اس کی خوشبو نے تمام حجرے کو معطر کیا۔ حضرت وہ کھانا ہمارے لیے لائے، ہم سبھی نے اس لذیذ کھانے کو نوش کیا، لیکن وہ کھانا کم نہ ہوا اور نہ ہی زیادہ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دختر نیک اختر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس گئے، فرمایا میری بیٹی یہ کھانا کہاں سے آیا؟ حذیفہ کہتے ہیں کہ ہم باپ بیٹی کی گفتگو سن رہے تھے۔ فاطمہ نے کہا بابا یہ کھانا خدا کی طرف سے آیا ہے، خدا جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ رسول نے خدا کا شکر کیا۔ قارئین کرام، آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس حدیث میں بھی مقدار ہمراہان رسول میں سے تھے جن کو یہ شرف ملا کہ طعام بہشتی انہوں نے نوش کیا۔ کیا کسی تاریخ میں یہ فضیلت ثبت کرانے کی کسی نے جرأت کی ہے؟ جناب مقداد اور ناصر امام زمانہ، ایسا کون عاشق امام زمانہ ہوگا کہ جس کے دل میں یہ تمنا نہ ہو کہ وہ یارو انصار امام زمانہ میں شمار ہو۔ آپ سب جانتے ہیں کہ 40 دن تک نماز صبح کے بعد اگر کوئی دعائے عہد پڑھے اور اگر وہ مر بھی جائے تو قبر سے اس کو اٹھایا جائے گا اور امام کے ناصروں میں وہ شمار ہوگا۔ خداوند عالم ہر دوستار آل محمد کو توفیق دے کہ وہ منتقم خون حسین اور حضرت حجت کے ہمراہ دشمنوں کا قلع قمع کرے۔ یہ ہماری دعائیں ہیں اور ان کو خدا انشاءاللہ قبول کرے گا۔ لیکن بعض افراد ایسے ہیں کہ جن کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے صاف صاف کہہ دیا کہ یہ امام زمانہ کے لشکر کے کمانڈر ہوں گے، اور ان میں سے ایک جناب مقداد بھی ہیں، اور یہ جناب مقداد کی فضیلت کا ایک بہت بڑا جز ہے۔ انسان کی زندگی جب یک رنگ ہوتی ہے تو اسے پہچاننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ انسان کی شناخت زندگی کے نازک لمحوں میں ہوتی ہے۔ جب انسان کی زندگی میں نشیب و فراز آتے ہیں، مختلف حوادث آتے ہیں، تب انسان کی شخصیت کا جوہر کھلتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاعت اسلام میں کتنی زحمتوں کا سامنا کیا۔ انہی زحمتوں کا نتیجہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اواخر میں گروہ در گروہ لوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ روز بروز اسلام کی شان و شوکت میں 4 چاند لگتے تھے۔ یوں تو رسول نے دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر اپنی زندگی کے آخری لمحے تک حضرت علی علیہ السلام کی شناسائی کے لیے مختلف طریقوں کو استعمال کیا اور سب کے اذہان میں یہ بات محفوظ کر دی کہ علی ہی جانشین رسول ہیں۔ حتیٰ کہ رسول کے زمانے میں ہی مومن اور منافق کی شناخت کا بہترین آلہ ذات والا صفات علی ابن ابی طالب ہی تھا۔ لیکن اس کے باوجود اپنی زندگی کے آخری حج کے انجام دہی کے بعد خدا کی طرف سے مامور ہوئے کہ علل اعلان میدان غدیر میں مولا علی کی ولایت کا اعلان کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 28 صفر 11 ہجری میں وفات پائی۔ بنا بر وصیت پیغمبر اسلام حضرت علی علیہ السلام نے تجہیز و تکفین کا کام انجام دیا۔ اس مصیبت کے موقع پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ گروہ در گروہ خانہ بطول پہ تشریف لاتے، تعزیت کرتے، مولا علی کی دلجوئی کرتے، تمام مسائل میں آپ کے ساتھ ہوتے، لیکن افسوس کہ رسول کی لاش مبارک کو چھوڑ کے سب سقیفہ بنی ساعدہ کی طرف دوڑ پڑے اور خلیفہ واقعی سے بے اعتنائی کرتے ہوئے دوبارہ جانشین رسول کا مسئلہ چھیڑ دیا۔ جناب سلمان کہتے ہیں کہ اس منظر کو دیکھنے کے بعد ایسے موقع پر مولا علی کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھا کہ حضرت علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین میں مشغول ہیں۔ پھر حضرت نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آمادہ ہوئے کہ جس میں ابوذر، مقداد، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حسن و حسین نے مولا علی علیہ السلام کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ ایسے نازک موقع پہ جناب مقداد، جناب سلمان اور جناب ابوذر نے مولا علی علیہ السلام کو بالکل بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ روایتوں میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس کے دل میں خلافت کے مسئلے پر کچھ خطور پیدا ہوئے ہوں بجز جناب مقداد علیہ السلام کے۔ جناب مقداد ہمیشہ اپنی تلوار اپنے لباس کے اوپر باندھتے تھے اور حضرت علی علیہ السلام کے گھر کے دروازے پہ آتے اور عرض کرتے، اے علی، اگر کوئی بھی آپ کی مدد نہ کرے پھر بھی میں آپ کی مدد میں کوتاہی نہیں کروں گا اور ہمیشہ آپ کے حکم کی اطاعت کے لیے حاضر ہوں۔ مقداد نے وفات رسول اللہ کے بعد ایک لہجہ بھی حق سے انحراف نہیں کیا۔
وہ ایک جانباز سپاہی کی طرح ہمیشہ شمشیر بکف آمادہ رہے، ہر وقت اس کے منتظر تھے کہ مولا علی کا کوئی حکم ہو اور وہ اس پر فوراً عمل کریں۔ حواریان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حواری اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو دوسرے کا گرویدہ ہو اور ہمیشہ اس سے نزدیک ہو اور ہمیشہ آمادہ رہے تاکہ جب بھی حکم ہو اس پہ عمل کرے۔ مثلاً حواریان حضرت عیسیٰ کہ جن کا ذکر قرآن میں ہوا ہے، ہمیشہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ رہتے تھے۔ عبد صالح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن منادی ندا دے گا کہ وہ اصحاب کی جو پیغمبر سے نزدیک تھے کہاں ہیں؟ تو سلمان، مقداد، ابو ذر اٹھیں گے اور اپنی معرفی کرائیں گے۔ پھر منادی ندا دے گا کہ حواریان وسیع رسول کہاں ہیں؟ تو عمرو ابن حمق، محمد بن ابی بکر، میسم اور ویسے قرنی اٹھیں گے اور خود کو پہچنوائیں گے۔ پھر منادی ندا دے گا کہ حوارین امام حسن کہاں ہیں؟ تو سفیان ابن ابی لیلہ اور حذیفہ ابن اسیدہ اٹھیں گے اور اس کے بعد منادی ندا دے گا کہ حواریان امام حسین علیہ السلام کہاں ہیں؟ تو شہدائے کربلا اپنی معرفی کرائیں گے۔ یہ روایت بھی اپنی جگہ پر جناب مقداد اور ان کے ساتھیوں کو پہچاننے میں ایک محکم دلیل کی حیثیت رکھتی ہے کہ مسلمانوں، اصحاب، مہاجرین اور انصار میں صرف ان تین ہی افراد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری کی اور حواریان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب پایا ہے۔ اسی طرح روایت میں انہیں شرطۃ الخمیس بھی کہا جاتا ہے۔ جناب سلمان، ابو ذر، مقدار و عمار ان افراد میں سے ہیں جن کو شرطہ جو عربی میں پولیس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ اصولاً یہ لوگ ہمیشہ آمادہ رہا کرتے تھے کہ مولا علی علیہ السلام کا فرمانا، یعنی کہ 4 رکن مشہور ہیں جن میں سلمان، مقداد، ابو ذر اور عمار ہیں۔ اس کے علاوہ شیعان اولین کا بھی خطاب آپ کو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت کے بعد جب یہ بحران خلافت سامنے آیا اور اچھوں کی قلعی کھل گئی تو 40 افراد حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ خدا کی قسم ہم آپ کے علاوہ کسی کی بھی اطاعت نہیں کریں گے اور کسی کو آپ کی اطاعت پر مقدم نہیں کریں گے۔ آپ نے ان لوگوں سے فرمایا کہ کیوں، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ چونکہ غدیر کے دن ہم نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی جانشینی اور آپ کے مقام کے بارے میں سنا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا کہ تم لوگ حتماً اپنے قول پر باقی ہو؟ 40 افراد نے یک بیک کہا ہاں ضرور۔ حضرت علی علیہ السلام نے آزمائش اور ان کے قول کی حقیقت پر رکھنے کے لیے کہا کہ کل اپنا سر منڈوا کے اسی حالت میں میرے پاس آنا۔ واضح ہو کہ سر منڈوانا عرب میں غلامی کی علامت ہوتی ہے۔ وہ لوگ حضرت علی علیہ السلام کے پاس سے چلے گئے، لیکن دوسرے روز فقط سلمان، ابو ذر اور مقداد سر منڈوا کر آئے اور کوئی نہ آیا۔ دوپہر کے بعد عمار حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت نے عمار کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ خواب غفلت سے کیسے بیدار ہو گئے؟ چلے جاؤ، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، تم سر منڈوانے میں میری اطاعت نہیں کر سکتے تو کس طرح آہنی پتھروں میں میری اطاعت کرو گے؟ چلے جاؤ، میں تمہارا نیاز مند نہیں، جب تم اپنے بال کی بازی نہیں لگا سکتے تو سر کی بازی کیسے لگاؤ گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد 5ویں روز جمعے کے دن مقداد اپنے 12 ساتھیوں کے ساتھ مسجد میں وارد ہوئے تھے اور وہاں پر بہت سے اور بھی لوگوں نے کہ جو انصار و مہاجر تھے انہوں نے کچھ اعتراضات رکھے تھے، لیکن یہاں پر صرف جناب مقداد کے اعتراض کو بتایا جائے گا۔ جناب مقداد جناب سلمان و ابو ذر کے بعد اٹھے اور اس طرح مخاطب ہوئے، اے ابو بکر، ظلم سے دوری اختیار کرو، اپنی اس روش سے خدا کے نزدیک توبہ کرو، اپنے گھر بیٹھ جاؤ اور خطاؤں سے پرہیز کرو، خلافت اس کو دے دو جو تم سے بہتر اور مقدم ہے۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم کو علی سے بیعت کرنے کا حکم دیا تھا اور تم کو لشکر اسامہ کا حکم دیا تھا اور تم سے صاف کہہ دیا تھا کہ خلافت تمہارے اور عمر کہ جو تم کو پشت پناہ دیے وہ ہے روا نہیں۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ ذات السلاسل تم کو محکوم نفاق قرار دیا تھا اور عمر و آس کا ہم ردیف قرار دیا تھا، جس کے خاندان کے لیے خدا نے یہ آیت نازل فرمائی تھی، بے شک تمہارے دشمن اے رسول دمبدیدہ اور قطع نسل ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ آیت عمر و آس کے لیے ہوئی تھی جو جنگ ذات سلاسل میں تمہارے اور منافقین کا امیر تھا اور تم کو لشکر کی پاسبانی کے لیے بلایا جا رہا تھا۔ اب تم نے خلافت پیغمبر میں دست درازی شروع کی ہے،
اے ابو بکر، خدا سے ڈرو اور اس سنگین بار کو اپنے کندھے سے اتار دو تاکہ دنیا اور آخرت کی سلامتی تمہارا قدم چومے۔ دنیا کی گرویدہ نہ بنو، قریش اور غیر قریش پہ فریفتہ نہ ہو۔ ان قریب تمہاری دنیا بدل جائے گی اور اپنے کیفر کردار تک پہنچ جاؤ گے۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ خلافت فقط علی سے منسوب ہے، اس منصب کو اس کے اہل کے حوالے کر دو۔ اگر ایسا کرتے ہو تو تم نے اپنا بوجھ ہلکا کیا اور تمہارا گناہ بھی کم ہوگا۔ خدا کی قسم اگر تم اسے قبول کر لو تو یہ میری نصیحت ہے، بالآخر تمام امور خدا ہی کی طرف پلٹنے ہیں۔ اسی طرح دشمنوں سے ناراض رسول کی اکلوتی بیٹی جو دشمنوں کے ظلم کا نشانہ بنی تھی، اپنی ٹوٹی ہوئی کمر کا تحفہ لے کے بابا کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ یقیناً رسول کی تو روح تڑپی ہوگی، لیکن امت نے ان کی زحمات کا کیا بہترین تحفہ دیا۔ نبی کی بیٹی نے بھی وصیت کی تھی علی کو کہ جنہوں نے مجھے اذیت پہنچائی ہے انہیں میرے جنازے میں دفن نہ کیا جائے۔ مولا علی علیہ السلام نے ان کی بیٹی کو سپرد خاک کیا۔ لوگوں نے بہت نالا و شیون شروع کیا کہ ہائے، نبی کی ایک ہی بیٹی تھی، ہم لوگ نماز جنازہ میں شریک نہیں ہو سکے۔ تو جناب مقداد نے اس موقع پہ ان کو جواب دیا، اور ان کو جواب کیا دیا؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دختر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شہادت پائی تو تمہاری بدکرداریاں اور تازیانوں کی ضرب کی وجہ سے ان کا جسم خون آلودہ تھا، ان کی کمر سے خون جاری تھا۔ وہ تم لوگوں کے ظلم و ستم کو دیکھ رہی تھی جو تم نے امیر المومنین کے ساتھ انجام دیے۔ جب تم نے جہان ہستی کی ایسی دو گراں شخصیات کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے تو اس میں تعجب کی بات نہیں کہ تم مجھے ان کی وصیت بیان کرنے کے جرم میں پھر سے تازیانوں کا نشانہ بناؤ گے۔ یعنی ان الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے بھی جناب مقداد کو تازیانوں کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ تو کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ صحابی رسول پر تازیانوں کا حملہ کرنا کیا سنت رسول ہے؟ حضرت مقداد نے وفات رسول کے بعد مسلسل مولا علی علیہ السلام کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ عثمان نے تقریباً جب 12 سالہ حکومت کی تو مقداد کے آخری 10 سال ان کے اسی دور میں گزرے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح جناب مقداد مثل سایہ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ رہے، کبھی بھی دشمنان علی کی طرف رخ نہیں کیا، اور اس زمانے میں مقداد نے یہی کوشش کی کہ ان کی تشکیلات سے دور رہیں۔ لہٰذا قریہ جرف کہ جو مدینے کے ایک فرسخ کے فاصلے پر ہے، وہیں پر زندگی بسر کرنے لگے۔ وہاں آپ نے بہت ہی اچھا مکان بنایا کہ جو شان و شوکت کے اعتبار سے اپنی نظیرآب تھا، اور وہیں زندگی کے آخری لمحات گزارے، یہاں تک کہ پیغام موت آ گیا اور آپ جنت کی طرف سے دھارے۔ اس مدت میں ہمیشہ عثمان سے مباحثہ کرتے رہے اور کبھی بھی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی اور کبھی امیر المومنین ان کو نہیں کہا۔ جناب مقداد ہر لحظہ ایک جانباز سپاہی کی طرح حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے دفاع کیا اور ہمیشہ اپنی آتشی تقریروں سے دشمن کی ناک زمین پر رگڑتے رہے، گویا مقداد علی کے مجسم جانثار تھے۔ یہاں ایک بات کی طرف توجہ لازم کرانا چاہوں گی کہ اہل تسنن بطور اعتراض اور شیعہ بطور سوال کہتے ہیں کہ جب حضرت علی اتنے دلاور اور بہادر تھے تو اپنے حق کے لیے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ ہماری اب تک کی گفتگو میں اس سوال کا جواب واضح ہے، لیکن پھر بھی اس حالات اور وہ موقع کی نزاکت یہ تھی کہ حضرت خاموشی اختیار کریں۔ خود حضرت نے بھی فرمایا کہ میں نے اس دین کی حفاظت کے لیے خاموشی کو اختیار کیا ہے۔ مقداد کی جواں مردی، فداکاری، پرہیزگاری، استقامت زندگی کے تمام نشیب و فراز تاریخ کے نشیب و فراز کے ساتھ ہے۔ اب تک کی گفتگو سے جناب مقداد کی شخصیت کا سورج قارئین کے سامنے چمک رہا ہے۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جانباز سپاہی کا بغور مشاہدہ کر رہے تھے، اور آپ بخوبی جانتے تھے کہ زندگی کے آخری لمحوں تک اسلام کے جانثار سپاہی رہیں گے۔ اسی وجہ سے مقداد کی فضیلت میں ایسا جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر تاریخ میں اس جملے کے علاوہ مقداد کی دوسری فضیلتیں جلوہ گر نہ ہوں تو یہی فضیلت دوسروں کی بڑی بڑی فضیلتوں پر بھاری ہوگی۔ ایک روز جابر ابن عبداللہ الانصاری نے سلمان، ابو ذر، عمار اور مقداد کے بارے میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا۔ حضرت نے سب کے بارے میں کچھ نہ کچھ فرمایا، اور جب مقداد کی بات پہنچی تو فرمایا مقداد تو ہم میں سے ہیں، خدا اس کو دشمن رکھے کہ جو مقداد کا دشمن ہو، اور خدا اس کو دوست رکھے کہ جو مقداد کا دوست ہے۔ جابر کہتے ہیں رسول اسلام سے حضرت علی کے بارے میں پوچھا تو فرمایا علی میری جان ہے، حسن و حسین میری روح ہیں،
اور مادر حسنین حضرت فاطمہ میری دختر ہیں۔ جو بھی ان کو خوشحال کرے گا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے اسے رنجیدہ کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ آخر میں فرمایا کہ جو بھی ان افراد سلمان، ابوذر، عمار، مقداد، علی، حسنین اور فاطمہ سے جنگ کرے گا اس نے مجھ سے جنگ کی، اور جو لوگ ان کے دوست ہیں میں بھی ان کا دوست ہوں۔ اے جابر، جب بھی تم دعا کرو اور یہ چاہو کہ تمہاری دعا مستجاب ہو تو خدا کو ان کے وسیلے سے یاد کیا کرو، اس لیے کہ یہ نام خدا کے نزدیک عزیز ترین نام ہے۔ جناب مقداد نے اپنی زندگی سعادت اور افتخار کے ساتھ بسر کی ہے۔ روایات میں ہے کہ 33 ہجری میں 70 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا تھا۔ جب وفات کا وقت آیا تو آپ نے کہا کہ عثمان کو خبر دے دو میں اپنے رب اول و آخر کے پاس چلا گیا ہوں۔ وہ مسلمانوں کے درمیان ایک نمایاں اور بے مثال محترم شخصیت کے حامل تھے۔ مسلمانوں نے ان کے جنازے کو کاندھا دیا اور ان کی لاش مدینہ لائے اور جنت البقیع میں سپرد کی۔ البتہ نماز جنازہ کس نے پڑھائی اس چیز میں اختلافات ہیں۔ اسی طرح آپ کے انتقال کی وجہ بھی واضح نہیں ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضرت مقداد جیسے وفادار، بہادر اور دین کے سچے خادموں کی سیرت پہ سبق حاصل کرنے اور اپنی زندگیوں کو ان کے نقش قدم پہ چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں ایمان، ہمارے اعمال میں اخلاص اور ہماری زبانوں پہ سچائی جاری فرما۔ ہمیں دین پر استقامت، عمل کی توفیق اور خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاکم اللہ خیراً، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔